ایسے نہیں، لعنت کو خاص حکم ہے پروردگار کا کہ باغ فدق کے چوروں کا، باغ فدق کے چوروں کا پیچھا نہ چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، سنا آپ نے یہ شیعہ ذاکر جو بکواس کر رہا ہے کہ لعنت کو حکم ہے یہ پروردگار کا، باغ فدق کے چوروں کا پیچھا نہ چھوڑنا، استغفر اللہ۔ تو اس کی بکواس سے آپ کو بھی یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ پکا حرامی ہے۔ اس کی اصل میں خطا ہے، کیونکہ حلالی بندہ کبھی اگرچہ وہ کافر ہو، وہ کسی کے بزرگوں کو اس طرح ننگی گالیاں نہیں دیتا، اس طرح وہ لعن طعن نہیں کرتا۔ اگرچہ وہ نہ ماننے والا ہو، کسی کو نہ مانتا ہو، لیکن وہ اس طرح کی گالیاں نہیں دیتا، سر عام ننگی گالیاں نہیں دیتا، لعن طعن نہیں کرتا جس طرح اس نے بکواس کی ہے۔ اور اس بے غیرت کو اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ یہ گالیاں اس نے تو ابو بکر و عمر عثمان کو دی ہیں، لیکن یہی گالیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہنچی ہیں، یہ لعن طعن ان تک بھی پہنچی ہے۔ تو یہ میری بات سے آپ بالکل بھی حیران نہ ہوں کہ حضرت علی کا ذکر بیچ میں کیا لینے کے لیے آ گیا۔ تو عرض یہ ہے کہ جو فیصلہ باغ فدق کا ابو بکر صدیق کی عدالت میں گیا تھا، وہی فیصلہ حضرت علی کی عدالت میں بھی گیا تھا، تو انہوں نے بھی سیم وہی فیصلہ کیا جو ابو بکر اور عمر کا فیصلہ تھا۔ تو اگر یہ چور ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، جو جس طرح اس نے بکواس کی ہے کہ یہ باغ فدق کے چور ہیں، تو پھر وہی کام مولا علی نے کیا ہے، تو کیا ان کو بھی چور کہے گا یہ خبیث، یہ لعنتی شخص؟ تو اس کو اتنا بھی نہیں خبر ہے کہ یہ لعنت جو صحابہ پر کرتے ہیں یہ اہل بیت پر بھی جاتی ہے، بلکہ یہ گالیاں جو آپ دیتے ہیں صحابہ کو یہ رسول اللہ تک پہنچتی ہے، لیکن ان کو بس ایک ہی ہے کہ وہ پیسے اکٹھے کرنے، جب تک یہ صحابہ کو گالیاں نہیں دیں گے، ان کے آگے وہ جو بیٹھے ہیں ملنگ چرسی وہ واہ واہ نہیں کریں گے، اور ان پر وہ زیادہ پیسے نہیں دیں گے، اور نہ ہی ان کو وہ بہت بڑا ذاکر یا عالم سمجھیں گے، کیونکہ ان کی نظر میں بہت بڑا ذاکر اور وہی ہوتا ہے، وہ عالم اور علامہ ان کا بڑا وہی ہوتا ہے جو زیادہ بکواس کرتا ہے، زیادہ گالیاں دیتا ہے، زیادہ لعن طعن کرتا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان پر۔ تو اس کو جو بلکہ اس نے پہلے اس سے جو شعر پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے، جو ابھی تو اس نے بکواس کی ہے وہ ساری میں نے نظم اس کی نہیں لگائی، کیونکہ اتنی اس کی بکواس لگانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے، جولے میں ہماری مائیں ہمیں دیتی ہیں لوریاں، ماتم نماز اور تبرہ نہ چھوڑنا۔ سن لیں کہ ماں ان کی جولے میں ان کو لوریاں دیتی ہے کہ تبرہ تم لوگوں نے نہیں چھوڑنا اور ماتم نہیں چھوڑنا، تو تبرہ اس اپنی بزاری ماں پر کرنا، بزاری عورت پر جس کی تو ناجائز اولاد ہے، تو صحابہ پر تبرہ کیوں کرتا ہے؟ اگر اس نے تجھے تبرہ کا حکم دیا تو تبرہ اپنے بڑوں پر کر، یا جس کی تو اولاد ہے، روحانی اولاد ہے، ابن سبا یہودی جس کی تم پیداوار ہو، اس پر تبرہ کرو، صحابہ پر تبرہ کیوں کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام زید، وہ شرح نہج البلاغہ ابن حدید میں ایک روایت ان سے ایک روایت ہے جس میں وہ ذکر ہے سارا میراث کا کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی۔ وہ ساری بحث کے بعد آخر میں اپنا فیصلہ امام زید سناتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ آتا، یہ کیس اگر میرے پاس آتا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تھا، باغ فدق کا میرے پاس آتا معاملہ، تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ اگر ابو بکر صدیق کا فیصلہ معاذ اللہ چوروں والا ہوتا، قرآن و حدیث کے شریعت کے خلاف ہوتا، تو حضرت علی کے بیٹے یہ فیصلہ اپنے لیے کیوں پسند کرتے کہ میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا ہے؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو بکواس کرتے ہوئے؟
اتنے بغیرت ہو گئے ہو اور اپنی کتابوں بھی نہیں پڑھتے کہ وہ تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے امام زید کا فیصلہ کہ میں وہ فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا ہے. شرح نہج البلاغہ ان کی مستند کتاب. نہج البلاغہ یہ کہتے ہیں قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب ہے کیونکہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین ہے. اس کی شرح نہج البلاغہ ابن حدید جلد نمبر 16 صفحہ 220 پر ابو عقیل یحییٰ سے روایت ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے امام ابو جعفر محمد بن علی الباقر سے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا جانثار بنائے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ اہل بیت اطہار کے حق میں کسی ناانصافی سے کام لیا ہے یا کوئی حق غضب کیا ہے؟ یعنی ابو عقیل جو راوی ہے وہ حضرت امام باقر سے سوال کرتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے آپ اہل بیت کے حق میں، یعنی کہ وہ باغ فدق کا سوال اس نے کیا کہ کسی ناانصافی سے کام لیا یا کوئی حق غضب کیا ہے، آپ کا کوئی حق غضب کیا ہے؟ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے حق اور باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے محبوب اور مقرر بندے پر نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے، ان دونوں نے ہمارے حق میں کوئی ناانصافی سے کام نہیں لیا، کوئی ہمارا حق غضب نہیں کیا. تو اس نے راوی نے پھر کہا کیا میں ان دونوں سے یعنی ابو بکر و عمر ان سے محبت کرتا رہوں؟ فرمایا تم پر افسوس ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ ان سے محبت کروں یا نہ کروں؟ فرمایا ان سے محبت رکھو، ان سے تعلق جوڑ لو اور ان کے دشمنوں سے تعلق توڑ دو. یہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر سے تعلق جوڑ لو اور ان کے دشمن ہے جو تمہارے جیسے جو ان کو گالیاں دینے والے ہیں، لان تان کرنے والے ہیں، جو متع کی پیداوار ہے. امام باقر کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں ان سے لوگوں سے اپنا تعلق توڑ لو. تو پتہ چلا کہ امام باقر کا اور اہل بیت اعظام کا آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق ہے تو ہم سنیوں سے ہے. تم تو ان کے بھی گستاخ ہو. یہ ساری گالیاں تو پھر امام باقر کو جا رہی ہیں. پہلے امام زید کا حوالہ دیا، آگے میں مولا علی کا بھی حوالہ پیش کروں گا. تو کیونکہ جو حضرت ابو بکر کے فیصلے پر خوش ہے، جو ان کے فیصلے کو سچ کہہ رہا ہے، حق کہہ رہا ہے، قرآن کے مطابق کہہ رہا ہے، تو پھر یہ ساری لان تان تو ان پر بھی جائے گی نا. تو پھر امام باقر کیسے بچ جائیں گے؟ امام زید کیسے بچ جائیں گے؟ مولا علی کیسے بچیں گے؟ یہ ساری لان تان تو ان پر بھی جائے گی. تو پھر میں یہی کہوں گا کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ ہے علیکم اے دشمنان اہل بیت. تم دشمن ہو اہل بیت کے اور نعرہ لگاتے ہو محبت اہل بیت کا صرف پیسے بٹورنے کے لیے. اگلی روایت سنیں، اور یہ میں نے شرح نہج البلاغہ سے پڑھی ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن ان کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تمہاری کتاب سے پڑھا ہوں. اگلی روایت بھی اسی کتاب سے شرح نہج البلاغہ سے. یہ سکرین پر میں آپ کو حوالہ جات بھی اس کے دکھاتے جا رہا ہوں. جلد نمبر 16 اور صفحہ 332 پر ہے. محمد بن اسحاق نے امام ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے والی ہوئے تو اس وقت ان لوگوں کے تمام امور ان کے زیر تصرف تھے، اس وقت انہوں نے ذوی القربہ کا حصہ کا کیا بنایا، یعنی باغ فدق کے حصہ کا کیا بنایا؟ فرمایا ان کے بارے میں امام جعفر نے فرمایا، امام ابو جعفر نے فرمایا ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی طریقہ اپنایا جو ابو بکر اور عمر نے اپنایا تھا. اب مجھے بتائیں، حضرت علی جب عراق کے والی بنے، روایت کتاب آپ کی اور روایت کرنے والے بھی اہل بیت کے امام ابو جعفر، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہی طریقہ اپنایا جو ابو بکر کا تھا، جو عمر کا تھا. اگر انہوں نے غلط طریقہ تھا، ان کا وہ غضب کرنا تھا، ظلم تھا، جبر تھا، زیادتی تھی یا چوری تھی جس طرح تم نے بکواس کی ہے، تو وہی کام حضرت علی نے کیا. ان کے بیٹے بتا رہے ہیں، امام بتا رہے ہیں. یہ امام تو آپ کے نزدیک معصوم ہوتا ہے نا، کتاب بھی تمہاری ہے. اب امام کے بارے میں کیا بکواس کرو گے؟
تم تو کہتے ہو امام معصوم ہوتا ہے، حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک صرف انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں، تمہارے نزدیک تو امام معصوم ہوتا ہے. اب تمہاری مانے یا تمہارے معصوم امام کی مانے؟ کس کی مانے؟ تو پتہ چلا یہ امام تمہارے نہیں ہیں، یہ بھی ہمارے ہی ہیں. یہ اہل سنت کے امام ہیں، تمہارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی تعلق ہوتا تو ان کے فرامین پر عمل ہوتا تمہارا. تم ان کے بھی گستاخ ہو. اگلی روایت سنیں، یہ بھی شرح نہج البلاغہ. آج نہج البلاغہ سے میں پڑھوں گا. تمہارا جوتے اور تمہارا منہ، سر نہیں منہ، جس گندے منہ سے گالیاں بکتے ہو، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو. راوی کہتا ہے شرح نہج البلاغہ جلد 16 صفحہ نمبر 252 کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور پھر کہا، اے خیرت النساء، اے بہترین والد کی بہترین بیٹی، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف نہیں کیا اور میں نے صرف ان کے کہنے پر عمل کیا ہے، اور پانی و گاس کا متلاشی اپنے بیچنے والوں سے جھوٹ نہیں بولا کرتا. میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں اور اللہ کافی گواہ ہے، بے شک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم جماعت انبیاء بطور میراث نہ سونا چھوڑتے ہیں، نہ چاندی چھوڑتے ہیں، نہ زمین چھوڑتے ہیں، نہ ساز و سامان چھوڑتے ہیں، بلکہ ہماری میراث کتاب و حکمت اور علم نبوت ہوا کرتی ہے. جب معاملہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گیا، یعنی کہ یہی پہلے انہوں نے ابو بکر صدیق کی یہ حدیث بیان کی اور آگے فرماتے ہیں کہ جب یہ فدق کا معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے پاس گیا تو لوگوں نے ان کو فدق کے لوٹائے جانے کے متعلق گفتگو کی تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم ہے مجھے اس بات سے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اس چیز کو لٹاؤں جس کو حضرت ابو بکر نے روکا تھا اور عمر نے بھی روکا تھا. اللہ کی قسم کھا کے فرمایا ہے مولا علی نے کہ مجھے اس چیز سے حیا آتی ہے کہ میں ابو بکر و عمر کی مخالفت کروں. انہوں نے بھی باغ فدق نہیں لوٹایا. اب حضرت علی کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کو بھی باغ فدق کا چور کہو گے، ان پر بھی لعن طعن کرو گے. ان کے بارے میں بھی تمہاری ماں، جو گندی ماں تمہیں پیدا کر کے، کیا الفاظ بولوں، جو تمہیں یہ لوری دے گئی ہے کہ تبرہ کرنا، یہ تبرہ نہیں چھوڑنا، تو یہ مولا علی پر بھی تبرہ کرو گے. کتاب تمہاری، روایت کرنے والے امام معصوم تمہارے نزدیک، اور فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب کیا کرو گے؟ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ صرف بکواس ہی ہے. کبھی کوئی کتاب پڑھی ہے اپنی بھی؟ یہ تمہاری کتابوں سے پیش کر رہا ہوں، تمہاری کتاب سے تمہارے سر میں جوتے مار رہا ہوں. ایک روایت اب برکت کے لیے اہل سنت کی کتابوں سے، جو شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں، تاریخ دمشق میں ہے، فوائق محرقہ میں ہے، تاریخ دمشق ابن منظور میں ہے، یعنی کہ وہ اور بھی بہت سی کتابوں میں ہے. یہ برکت کے لیے میں اب اپنی کی کتابوں سے ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں. تمہارا جواب تو یہ ہو گیا کہ اگر وہ چور ہے تو پھر مولا علی بھی نہیں بچتے، امام زید بھی نہیں بچتے، امام باقر نہیں بچتے، جعفر صادق نہیں بچتے، کوئی بھی نہیں بچتا. کیونکہ کسی امام نے ابو بکر کے فیصلے کو ان کے خلاف کوئی ایک روایت نہیں بیان کی، کسی نے ان کے فیصلے کو غلط نہیں کہا، کسی نے ان کے فیصلے کے ساتھ اختلاف نہیں کیا. یہ ساری لعن طعن پھر ان سب پر بھی جاتی ہے. تو اب جو میں اہل سنت کی کتاب سے ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام آپس میں کس طرح ان کی محبت تھی، پیار تھا، اور یہ جو بکواس کرتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے. یہ ابن سبا یہودی کی اولاد مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے اور اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے. روایت کیا ہے؟ سالم بن حفصہ سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر بن محمد الصادق کی خدمت میں ان کی مرض کے دوران عیادت کے لیے حاضر ہوا اور انہوں نے میری خاطر فرمایا کہ اے اللہ، بے شک میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت امام جعفر صادق کی عیادت کرنے کے لیے راوی آیا جو بیان کر رہا ہے کہ میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے میری خاطر فرمایا، یعنی کہ ان کو پتہ چل گیا کہ شاید یہ بھی ان کے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتا.
تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور اگر میرے دل میں اس کے خلاف ہو، یعنی جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں، اگر میرے دل میں اس کے خلاف ہو، یعنی محبت نہ ہو، بغض و عداوت ہو، تو آگے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ یہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ اگر میں زبان سے تو کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے محبت کر رہا ہوں، اگر میرے دل میں اس کے خلاف ہے تو قیامت کے دن مجھے میرے نانا کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ تو صحابہ اکرام اور اہل بیت کی تو اس طرح محبت تھی، وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کے فضائل بیان کرتے تھے، اور تم لوگ ان دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کر، جانی دشمن بنا کر، فلاں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں تیار کی ہیں، اتنی لمبی سٹوریاں، اور کتابوں پر کتابوں لکھ دی، یہ ساری ہیں جھوٹ، جو جھوٹ دنیا جہان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے وہ تم نے بکواس کی ہے، اور آج مجلسوں میں جا کر کتے کی طرح بکواس کرتے ہو، اتنی لمبی زبان نکال لی ہے، اور تبرہ کرتے ہو، لان تان کرتے ہو، اور اپنے حرامی ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہو ہم سے، کیونکہ ہمارے پاس تو ایک ہی نشانی ہے کہ جو صحابہ کو گالیاں دے، اہل بیت پر لان تان کرے، ان کو گالیاں دے، رسول اللہ کی گستاخی کرے، وہ پکا حرامی ہوتا ہے، وہ کبھی حلالی نہیں ہوتا جو ان ہستیوں کے خلاف بکواس کرے۔ ہمارے پاس تو یہ نشانی موجود ہے، اور تم کرتے ہو، اور تم پکے حرامی ہو، اور تم ہوتے بھی حرامی ہو، کیونکہ متا کی پیداوار ثواب سمجھ کے کرتے ہو۔ لعنتیو، اپنی بکواس بند رکھو، اور حکومت ان کو لگام دے، اس چیز کی سیکورٹی دیتے ہیں محرموں میں آپ ان لوگوں کو کہ یہ صحابہ پر آ کے تبرہ کریں، لان تان کریں، ان کو گالیاں دیں، ان کے لیے بازار بند کرتے ہو، ان کو کھنڈروں میں چھوڑ کے آؤ، یہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، یا ان کی زبانوں پہ کنٹرول کرو۔